پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک والکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و حبیب سلام اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں نا؟ جی انشاءاللہ سننے کے نا؟ جو حضرات بیٹھے ہیں، جو نہیں سننے والے ہیں وہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ سننے کے موڈ میں ہیں، ذرا سی زحمت دوں گا، سبھی حضرات کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، تھوڑا سا کھڑے ہو جائیے۔ سننے کے موڈ میں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور آگے ہو کے بیٹھیے، سب آگے ہو کے جم کر کے بیٹھیے، سب آگے ہو جائیے، آگے ہو جائیے، حرکت کیجیے، حرکت ہی میں برکت ہے، کہاوت سنے ہیں نا؟ بالکل آگے ہو کے بیٹھیے، آگے ہو کے بیٹھیے۔ جو گھوم رہے ہیں گھومنے دیجیے، ہے نا؟ آپ سننے کی نیت سے آئے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، تو اس کا اجر، اس کا بدلہ ہمارا آپ کا خالق اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور اس سے بہتر اجر، اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ واہ کیونکہ حدیث پاک ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جو نیت لے کے آئیں گے اسی نیت کے حساب سے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جو ہمارے نوجوان اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں اور دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اس کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا۔ آج 10 منٹ کا وقت ہے، ہمارے جلسوں کا جو حالات جی صحیح ایسے صحیح بگڑ گئے ہیں، صحیح صحیح تو جلسوں کی حالات پر تقریر کروں کہ آپ کو سدھارنے کی بات کروں؟ تو میرے عزیز، یہ جلسے بلکہ ہمارے سماج کے بگڑے ہوئے نوجوان جو جلسہ سننے نہیں آتے، دیکھنے کی نیت سے آتے اور منورنجن کرنے کے لیے آتے، تو انہیں سوچنا چاہیے یہ زندگی دائمی نہیں، یہ دنیا فانی ہے، زندگی ہماری چند دن کی مہمانی ہے، نہ جانے کب ہماری دنیاوی زندگی کے دن ختم ہوں اور عزرائیل آئے، ہماری روح ہمارے جسم سے لے کر چلا جائے، اور یہ ہمارا دن دناتا ہوا جسم قبر کے حوالے ہو جائے اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے۔ ہماری روح جسم سے نکلنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ جوان بوڑھا ہی مرے گا، یا 60-70 سال ہونے کے بعد ہی موت آئے گی۔ جو ہی آپ کی زندگی کے ایام پورے ہوں گے، موت کا فرشتہ جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے متعین ہے، مقرر ہے، وہ حاضر ہوں گے، آپ کی روح قبض ہو جائے۔ آپ آئے دن سنتے ہیں فلاں علاقے کا، فلاں گاؤں کا نوجوان سا بچہ تھا، ہمارے سامنے ان کی پیدائش ہوئی، جوانی چڑھی، پروان چڑھا، لیکن موت کے آغوش نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ تو میرے نوجوانوں، آپ سے میرا کہنا ہے کہ جو جلسوں میں آتے ہو، دینی محافل میں آتے ہو، تو اچھی نیت لے کر کیا ہے، بے شک بے شک نیت کے ساتھ اس مجلس نور میں آؤ گے تو ہر قدم پر نیت لے کے آؤ گے، ہر قدم پر آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی خطائیں مٹیں گی۔ اور غلط ارادے سے آئے، منورنجن کی نیت سے آئے، تو گناہ کی گیٹری اپنے سر پہ لادی ہوئے گھر لوٹے۔ تو جو میرے نوجوان روڈوں میں ٹہلتے ہیں، پھرتے ہیں، تو اگر سننے کی نیت سے نہیں آئے ہو تو اپنے اس رات کی آرام والی نیند کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، کیونکہ رب قدیر نے دین کو بنایا ہے روزی کمانے کے لیے، رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، لیکن جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں ان راتوں کو آرام نہیں کرتے، اپنے گرم گرم بستروں کو لات مار کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنی مولا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سجود میں، قیام میں، رکوع میں اپنی رات کو گزار دیتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی خدا کا قرآن یوں بیان کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔
کہ وہی لوگ کون لوگ جو بھی آپ بیٹھے ہو کیا کرنے بیٹھے ہو؟ اللہ اس کا رسول، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، علم دین سیکھنے کی گد سے بیٹھے ہیں۔ تو خدا کا قرآن یوں بیان کرتا ہے وہ لوگ جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں کیا کرتے ہوئے؟ قیام کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو عزیزان ملت ان جلسوں میں جب آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء ہے یا بڑے بڑے مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی عابد ہے، کوئی زاہد ہے، پوری رات نوافل میں گزارتا ہے، تہجد پڑھنے میں گزارتا ہے، نمازیں پڑھنے میں گزارتا ہے، لیکن کوئی اللہ کا مومن بندہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھا اور ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک دین کی باتیں سیکھ لی، تو وہ انسان اس عابد سے بہتر ہے جو پوری رات عبادتیں کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت آپ حضرات بھی قابل مبارکباد، اور ہمارے دوست صادق بھائی جو ہمارے کلاس فرینڈ تھے، ہمارے کلاس فرینڈ اولا تک ہمارے کلاس فرینڈ ہیں، ادھر حضرت مولانا مسعود صاحب اور استاد الشریعہ کانفرنس سارے اراکین اور آپ کے محلے کے سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے علم دین سکھانے کی غرض سے اس جلسے کا آپ لوگوں نے انعقاد کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو مولا کریم آپ حضرات کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات بہت اچھا میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں تو مفتی نہیں ہوں، چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن مفتیوں کی صحبت حاصل ہے۔ آج ہمارے علاقے کے جلسوں کا جو دستور بن چکا ہے، جو ہماری ماں اور بہنیں جاتی ہیں، ان علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ آج کے دور حاضر کے جلسوں میں میری ماں اور بہنوں کو جانا ناجائز اور حرام ہے۔ جس لباس میں جس عریانیت کے ساتھ جلسے سننے جاتی ہے، سنتی کم ہے، گھومتی زیادہ ہے، لڑکوں سے ملاقات زیادہ، اس بنا پر ان کا جانا ناجائز و حرام ہے۔ اگر پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ بالکل با پردہ ہو کر جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے جلسوں میں ہم لوگ جو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے رویے کو اس اعتبار سے نہ جانا ہی بہتر ہے، گھر ہی میں بیٹھے رہے سب سے بھلا ہے۔ آپ آئی ہو جلسے میں آؤ تو پردے کے ساتھ آؤ، کنیز فاطمہ بن کر کے آؤ۔ جب کنیز فاطمہ بنو گی، میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ گی تو وہ بدلہ یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ جو عورتیں با پردہ ہوتی ہے، اپنے حجاب کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، پردگی کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، میری ماں اور بہنیں بھی سنی ہوگی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پردگی کا عالم کیا تھا، حجاب کا عالم کیا تھا، کسی نے آپ کو نہ دیکھا۔ اس کا اجر دنیا میں تو اللہ نے دیا ہی، آخرت میں اس حجاب کا انعام حضرت فاطمہ کو یہ ملے گا جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، خدا کی عدالت ہوگی، میرے مصطفیٰ کی وکالت ہوگی، اولین و آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ وہ پل جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور ایک جہنم کے اوپر میں وہ پل ہوگا، ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جب باری آئے گی گزرنے کی، جب باری آئے گی گزرنے کی، کن کی؟ شہزادی کونین کی۔ جب باری آئے گی گزرنے کی جنتی نوجوان حسنین کریمین کی، مادر مہربان کی، ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، اے اہل محشر
معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اے معاشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ حجاب کیا، پردے میں رہی، تو اس کا انعام و اکرام اللہ رب العالمین کل میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں کنیز فاطمہ بنو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیا بناؤ، کسی جہنمی ہیروین کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کی لباس کو نہ اپناؤ، ایسی کرو گی تو تیرا ٹھکانہ اور ایندھن جہنم کا بنو گے۔ اس لیے ان دینی محافل میں آتے ہیں، نیک نیت لے کر آئیے، اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آئیے گا، تو انشاءاللہ اس کا اجر اور بدلہ یہاں بھی ملے گا، اللہ کل قیامت کے دین بھی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اس پر گفتگو ہو نہیں پائے گی، وقت قلت ہے اور علماء کرام بہت زیادہ ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ لے رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، دونوں آدمی کیوں کھڑے ہیں؟ اور کھڑے ہونا تو چلے جائیے، سننا ہے تو بیٹھ کے رہیے۔ ماشاءاللہ دوستو، یہ تھے خطیب اہل سنت حضرت مولانا